مدد چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات، ایک نقطہ ہمیں سکھایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی چیز حاصل کریں، کوئی مدد چاہیں، اس سے کوئی سوال کریں، سوال کرنے سے پہلے اپنی کسی عبادت کا ذکر کریں۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں تیری یہ عبادت کرتا ہوں۔ اپنی عبادت کا ذکر کیا جائے، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہاں پر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھ سے عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد جب بھی چاہیں، کوئی بھی سوال کرے، سوال کرنے سے پہلے اپنی کسی عبادت کا ذکر کریں۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک بات ہے، عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کی نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کی بارگاہ میں سجدے بجا لاتے ہیں، اسی لیے اس کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جو بھی کام نیک ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہاتھ باندھتے ہیں کس لیے؟ کہ قیام میں اللہ کو لائق تعظیم سمجھ کر ہم ہاتھ باندھتے ہیں، لائق عبادت سمجھ کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پیر و مرشد ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے والد سامنے آ جائیں، ہمارے اور کوئی استاد محترم سامنے آ جائیں، ہم ان کے لیے اگر ہاتھ باندھ لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کو لائق عبادت تو نہیں سمجھتے۔ جب بھی کسی کو لائق عبادت سمجھ کر کوئی تعظیم کا فعل بجا لایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن جب کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھے گا، اور کوئی بھی مسلمان کبھی بھی اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کرے گا تو اس کو لائق عبادت نہیں سمجھے گا، لائق تعظیم سمجھے گا۔ تو جب نیت کا فرق آ گیا تو حکم میں فرق آ گیا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہ سمجھے کہ کبھی پیر و مرشد کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے آ رہی ہے تو شرک کر دیا۔ وہ شرک کیوں ہے؟ کیا پیر کو لائق تعظیم سمجھتے ہیں، لائق عبادت سمجھتے ہیں؟ نیت کے فرق سے حکم میں چینجنگ آ جائے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نقطہ مزید بیان فرمایا، ایاک نعبد۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ رب نے فرمایا نعبد، ہمیں سکھایا کہ نعبد مطلب ہم عبادت کرتے ہیں۔ جمع کا صیغہ اس لیے فرمایا کہ جب بھی عبادت کرو ایسی عبادتیں جو بڑی ہیں جمع ہو کر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمیں عبادت کرنے کے صحیح آداب معلوم نہیں، ہمیں عبادت کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، ہم صحیح عبادت نہیں کر پاتے تو ہماری عبادتیں قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ پھر بعض ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آتے ہیں، جناب گھر میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے مسجد میں پہنچے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، تو اب اس گناہ کے بدولت ہو سکتا تھا کہ نماز قبول ہی نہ ہو۔ لیکن جب سب لوگ جمع ہو کر نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی نیک بندہ بھی ہوگا، اس کی قبولیت کے صدقے میں ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی، ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو یہاں سے بات جمع کا صیغے سے بات یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ جمع ہو کر عبادت کریں، جمع ہو کر عبادت کرنے میں زیادہ اچھا ہی ہے۔ پھر اس میں ایک نقطہ مزید اللہ نے یہ بیان فرمایا، پہلے یہ کیوں بیان فرمایا کہ آپ پہلے عبادت کا ذکر کریں؟ یہ وہی معنی تھا کہ آپ وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں تیری یہ عبادت کرتا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے یہ چیز عطا فرما، یہ وسیلہ بنانا تھا۔ اور وسیلہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں بارہا جگہ پر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ ایک مثال ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ پھر اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے، نابینا صحابی تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، نظر نہیں تھی۔ جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کو دعا سکھائی، حضور خود سے سکھا رہے ہیں، اور اس دعا سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب جو کتاب سنن ابن ماجہ چھپ رہی ہے، جو پرانی چھپی تھی اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود تھی، لیکن اب جو نئی چھپ کے آ رہی ہیں اس میں سے بدبختوں نے یہ حدیث ہی نکال دی، اس کتاب کے اندر سے اس حدیث کو حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بڑا ہی ایک اہم مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کیجئے، تو حضور نے خود دعا سکھائی کہ تم ہر نماز کے بعد یوں دعا مانگا کرو
خود حضور دعا سکھا رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد. وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا. خود اللہ کے پیارے محبوب نے سکھا دیا کہ جب دعا کرو تو یوں کرو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کے وسیلے سے؟ تم میرا سوال حل کر کس کے وسیلے سے؟ محمد، حضور کے صدقے سے. پھر آگے فرمایا، پھر اگلی بات، نبی الرحمہ جو تیرا رحم کرنے والا نبی ہے. پھر فرمایا یا محمد، دعا کے اندر یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی. اے پیارے محبوب آپ توجہ کیجئے، آپ میری بات کو سنیے، آپ میری عرض کو قبول فرمائیے. خود حضور خود سکھا رہے ہیں کہ تم نے دعا میں مجھ سے یوں کہنا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میری شفاعت یہ جو میری حضور جان عالم علیہ السلام میرے لیے شفاعت فرما رہے ہیں، اس شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما. یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے خود تو سکھا دیا، لیکن حضور کو حضور کے نام سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلی جاتی ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم یا محمد اس طرح کے لفظ پکارتے ہیں. یہ یاد رہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو ان کے نام سے مخاطب کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک موٹی سی مثال سمجھے نا، جھٹکی سی مثال. کیا کوئی اپنے والد کو اپنے نام سے پکارتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پکارتا. کیوں؟ کیونکہ والد کو وہ بڑا سمجھتا ہے، لائق تعظیم سمجھتا ہے. تو اب حضور جو سب سے زیادہ لائق تعظیم ہے، ہم ان کا نام کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو جب بھی کسی دعا میں بھی اگر حضور کا نام خود حضور جیسے ذکر کر دیں تو ہم ان کے نام نہیں لیں گے، بلکہ اس کی جگہ یا نبی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بارہا قرآن پاک میں حضور جان عالم علیہ السلام کے لقبات ارشاد فرمائے، تو اس لقب کو ذکر کیا جائے نہ کہ حضور کے نام کو ذکر کیا جائے. اگلی آیت کا حصہ ہے ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کرنا جو ہے یہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے، ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جائز ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے. کب؟ جب ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ خود بذات خود مدد کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میری کوئی چیز گر جائے، میں امام صاحب سے کہوں امام صاحب یہ مجھے چیز پکڑائیے گا، تو امام صاحب نے میری مدد کی نا، لیکن کس کے ذریعے کی؟ اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے، اللہ کے دیے ہوئے ان ہاتھوں میں اس اٹھانے کی طاقت سے. سب کس کے صدقے سے ہے؟ اللہ کے صدقے سے. تو اب اللہ کے صدقے سے اگر کوئی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بلال بھائی، یہ امام صاحب اگر میری مدد کرتے ہیں تو یہ اپنی طاقت سے کرتے ہیں، تو اپنی طاقت سے کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ ہی بذات بالقادر ایسا ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے. ہاں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء بھی مدد کرتے ہیں، فرشتوں نے مقام بدر میں آ کے نہیں مدد کی. مقام بدر میں آج بھی وہ جگہ بھی قائم ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے آ کر اترے تھے، اور وہ مدد کرنے کے آثار آج بھی موجود ہیں. اور قرآن پاک اس کی آیت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ نے خود سکھایا، کتنی مشہور و معروف آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے محبوب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آئے. آپ اگر شفاعت طلب کریں گے تو میں ان کی گناہ قبول کروں گا، ان کی گناہ کی معافی عطا فرماؤں گا. تو یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ آپ دوسرے سے مدد طلب کریں. فرشتوں کا مدد کرنا. اور پھر حضور جان عالم علیہ السلام کی کتنے معجزات ہیں. حضور نے پانی انگلیوں سے جو پانی جاری کیا، یہ کیا تھا؟ مدد ہی کرنا تھا نا. مدد نہیں کی. 70 صحابہ کو ایک دودھ کا پیالہ پورا ہو جانا، یہ مدد کا کتنا بڑا واقعہ ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار حضور کی ذات میں تو واقعات بھرے پڑے ہیں. اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے مددگار 15، پولیس کا نہیں لکھا ہوتا، لکھا ہوتا ہے نا مددگار 15. پولیس مدد کر سکتی ہے، اللہ کا نبی مدد نہیں کر سکتا ہے. یہ سوچنا ہی غلط ہے، یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یا اللہ کے پیارے اولیاء کرام کسی کی مدد نہیں کر سکتے. یقیناً کر سکتے ہیں. بس فرق کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ بالذات ہے، وہ اس کی اپنی ہے، اس کو کوئی عطا نہیں فرماتا. لیکن اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ جو بھی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی
ہوئی طاقت کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔